بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذوالقرنین انصاری۔ غیبت اور چغل خوری کا بیان۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ یقیناً تم اسے پسند نہ کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کا خون، مال اور بے عزتی حرام ہے۔ نیز فرمایا کہ غیبت سے پرہیز کرو، غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ غیبت اشد من الزنا، کیونکہ زانی مرد اگر توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کا گناہ بخش دیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص معاف نہ کریں جس کی غیبت کی گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے تو اپنے بھائی کے پیچھے ایسی بات کہیں جو وہ پسند نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ ایک پست قد عورت کسی ضرورت کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیسی پست قد تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ غیبت سے پرہیز کرو کہ ان میں 3 آفتیں ہیں۔ نمبر 1، غیبت کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ان کی نیکیاں مقبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، برائیوں اور بدکاریوں کا اس پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے برا آدمی چغل خور، غیبت کرنے والا اور 2 زبانوں والا یعنی منافق ہے، جو ایک کو کچھ اور دوسرے کو کچھ کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مچھلی کی اس لیے زبان نہیں ہوتی کہ اس نے غیبت کی تھی، جس کا قصہ کچھ یوں مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو ان کے سجدے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا اور شیطان ملعون نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملعون کو جنت سے باہر نکال دیا اور مسخ کر کے زمین کی طرف، یعنی بطور سزا اس کو دنیا میں بھیج دیا۔ وہ سمندر میں آیا، پہلے پہل اس نے مچھلی کو دیکھا۔ شیطان نے اس کو کہا، آدم پیدا ہو گیا، اب وہ تمہارا شکار کرے گا اور دریا کے جانوروں کو پکڑ کر اپنا نوالا بنایا کرے گا۔ مچھلی نے یہ خبر دریا اور سمندر کے جانوروں کو پہنچا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کاٹ ڈالی اور زبان ختم کر دی۔ حضرت عمر بن دینار حکایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ میں رہا کرتا تھا اور ان کی ایک بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی۔ اس کا بھائی ہر روز ان کی بیمار پرسی اور خبرگیری کے لیے جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ اس کی تدفین کر کے قبر کی طرف لے گئے۔ اس کو دفن کرنے کے بعد جب اس کا بھائی واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنی ایک تیلی اس کی قبر پر بھول آیا ہے۔ ایک دوست کو ساتھ لے کر قبر پر آیا اور قبر کھود کر تیلی نکالی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ مرد اپنی ماں کے پاس آیا اور پوچھا کہ میری بہن زندگی میں کیا کام کرتی تھی کہ اس حال میں وہ اب ہے اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ماں نے کہا کہ وہ ہمسائیوں کے دروازے پر جاتی، ان کی باتوں پر کان لگاتی، پھر وہ باتیں لوگوں میں پھیلاتی۔ اس سے اس کے بھائی نے یہ نتیجہ نکالا، عذاب قبر اس کی غیبت اور چغل خوری کی وجہ سے ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو اپنے چہروں کو اپنے ناخن سے نوچ رہے تھے اور مردار کھا رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ حضرت جابر بن انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غیبت کی بدبو ظاہر ہو جاتی تھی، کیونکہ اس وقت غیبت کم ہوتی تھی، اور اس زمانے میں چونکہ چغل خوری
عام ہو گئی ہے اور لوگوں کے کان اس سے بھر گئے ہیں، اب یہ بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرے گا وہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اور جو بغیر توبہ کے مر جائیں وہ سب سے پہلے دوزخ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر چغل خور نکتہ چین کے لیے ہلاکت ہے۔ اس طرح اگر کوئی خاوند والی بیوی سے زنا کرے اور یہ خبر اس کے خاوند کو معلوم ہو جائے تو توبہ سے معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کا خاوند معاف نہ کرے، مگر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی کمی توبہ سے پوری نہیں ہوتی بلکہ فوت شدہ چیزوں کے ادا کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو غیبت اور چغلی جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔